سورۃ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس بات کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، یعنی سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپ جاتے تھے اور اپنی روش پہ اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ اور ایک پیغمبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا، ہر طریقے سے سمجھاتا ہے۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یہ استغفار کے فائدے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے، یہ باقی سب کے لیے بھی ہیں۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اس کو یہی نسخہ بتایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ ہماری بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، اس کو بھی یہی بتایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اگتا نہیں ہے۔ یعنی جو شخص جو بھی تکلیف لے کر آیا، ان سب کو انہوں نے ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہاں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہارے لیے حالات درست کر دے گا، تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی دے گا۔ یعنی نیکی کا آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، لیکن نیکی دنیا میں بھی اپنے اثرات رکھتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو جب کبھی کوئی غم، دکھ، تکلیف، پریشانی ہو تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں کون سا ایسا گناہ ہو جو ہم کر کے بھول چکے ہوں، ہمیں خود بھی یاد نہ ہو، اور وہ ہماری بہت سی نعمتوں کے راستے میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہو، تو جب تک وہ ہٹے گا نہیں تو بات نہیں بنے گی۔ اور اس کو ہٹانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ، اپنے گناہوں کی معافی، یعنی استغفار صرف زبانی کلامی چند لفظ پڑھنا نہیں، بلکہ انسان کہے کہ اللہ میں ان گناہوں پہ بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان پہ بھی جو مجھے یاد بھی نہیں، وہ جو میں نے گناہ سامنے کیے اور وہ جو کہیں چھپ کے کیے، وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا صحرا میں ایک شخص جس کی اونٹنی کھو کر واپس ملے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے، تم اس کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیتے جو تمہیں مقام دینا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کی یاد سے بڑھ کر تمہارے نزدیک تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہاری دنیا ہے، تو اللہ کا حق نہیں کہ تم اسے یاد کرو اور اس کے آگے جھکو اور اس کی خوشی کے لیے اب صدقہ خیرات کرو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تم آئے کیسے یہاں دنیا میں؟ اسی نے تو تم کو پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بنائے؟ تمہیں بھی بنایا، تمہارے اوپر آسمان بھی بنائے، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، یعنی نفس کی نشانیوں کے بعد کائنات کی نشانیوں سے ان کو سکھایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی انسان کا جسم جس چیز سے بنا ہے وہ زمین سے ہی آتی ہے خوراک۔ تو جیسے پودے زمین سے خوراک لے کے اگ کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، انسان وہاں کھڑا نہیں ہوتا ایک جگہ جم کے، اس کو آزادی دی ہے گھومنے پھرنے کی، لیکن بنا اسی خوراک سے ہے جو مٹی سے آتی ہے انسان کے لیے۔
پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو، اپنی ضروریات پوری کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، میری نہیں مانتے، اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے، کیونکہ مال اور اولاد ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو عام طور پر سرکش کر دیتی۔ انسان کہتا ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس اپنی ضرورت کا سب کچھ ہے، حالانکہ یہ چیزیں کسی بھی وقت جا سکتی۔ ان نعمتوں پہ ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ سرکشی۔ ان لوگوں نے بڑے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 نیک لوگ تھے قوم نوح کے جو ان کے نزدیک بڑے مقدس بن گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی پوجا بھی شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے میں لگ گئے کہ یہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ان کو چھوڑو، صرف اللہ کو سیدھا پکارو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے چھڑا دو؟ یا رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی ان کے جو رئیس ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے اور شرک پر ان کو لے گئے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یعنی اب 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب ان پہ ہدایت کے دروازے بند۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈبوئے گئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے۔ فادخلوا نارا، آگ میں جھونک دیے گئے، یعنی بظاہر پانی میں ڈوبے تھے لیکن اس کے بعد آگ میں چلے گئے۔ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا تو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کو بخش دے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام کی پھر دعا قبول ہو گئی اور اس قوم کو ڈبو دیا گیا۔